أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا كذبتم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب۔ موسیٰ کو جو کتاب دی ہے وہ ہم نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ تورات جو تھی یہ عبرانی زبان میں تھی، اور تورات کا معنی ہے قانون، قانون کی کتاب تھی یہ۔ اپنے دور کے اندر یہ تورات جو تھی یہ بڑی معتبر اور مقبول اعلیٰ کتاب تھی آسمانی اپنے دور میں، اور اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے اللہ ہدایت عطا فرماتا تھا۔ اس دور کے اندر تھی یہ ہدایت والی کتاب۔ لیکن اب کون سی ہدایت والی کتاب ہے؟ قرآن۔ اب قرآن کو پڑھا جائے گا، کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جب تک قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، قرآن پہ ایمان نہیں لائے گا، قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ امت بھی آخری امت ہے، اس امت کے بعد وہ امت بھی نہیں آئے گی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور لگاتار پھر ہم نے بھیجے پے در پے مسلسل یکے بعد دیگرے، من بعدہ الرسل، موسیٰ کے بعد کئی رسول، اللہ لگاتار ایک کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، ایسے لگاتار، وہ وقفہ نہیں پایا، مسلسل یکے بعد دیگرے ہم نے موسیٰ کے بعد کئی رسول بھیجے۔ اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے 4000 رسول بھیجے، 4000 رسول بھیجے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیلی نبی جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے بنی اسرائیل سے، پہلے بھی نبی بڑے ہوئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو نبی سب سے پہلے وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور سب سے آخری نبی جو ہے بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، ہمارے نبی ہیں، وہ سب کے نبی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام، سب سے آخری عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی کے بعد میں آئے یہ سب کے نبی ہیں، سب لوگوں کے نبی قیامت تک کے لیے اب یہ نبی ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا بے ایمان ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ پانی بھی لے کے آیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن بنی مریم کو روشن دلائل۔ موسیٰ کو کیا دی؟ کتاب دی۔ انہیں کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی دی۔ اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل۔ تو ان کو عیسیٰ بن مریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن مریم، مریم کی بیٹی، ماں کی طرف نسبت ہے۔ اور کیا دیے؟ روشن دلائل ہم نے دیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی اور نے روشن دلائل نہیں، کہیں اور سے نہیں لائے، یہ خود بخود نہیں روشن دلائل بنا لیے، یہ ہم نے دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ روشن دلائل۔ روشن دلائل سے مراد ہے معجزات، معجزے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے؟
موجزے دیے، موجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، بہت جادو کا زور تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے ذریعے اللہ پاک نے سارے جادو کو کنڈم کر دیا، کر ہی دیا نا۔ وہ ٹرکوں کے حساب سے لاٹھیاں رسیاں لائے، انہوں نے ان کو سانپ بنایا۔ سانپ بنے نہیں تھے وہ، حقیقت میں نظر آ رہے تھے لوگوں کے نظروں پہ۔ وہ ایسا کوئی منتر جنتر کو ایسا سلسلہ چلایا انہوں نے، وہ لوگوں کو سانپ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ ہی نظر آئے، اندازہ لگائے نبی کو۔ ایسا سلسلہ اور ترکیب چلائی کہ ان کو ہے نہیں تھی حقیقت میں، لاٹھیاں تھی، رسیاں تھی، اور ٹرکوں کے حساب سے وہ لاٹھیاں تھی، بنان پر دیا۔ جی وہ گڈمر ہو گئے، سانپ آپس میں چل پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایسے نظر آتے، لیکن ہے نہیں تھے وہ، جھوٹے، حقیقت نہیں تھی۔ تو جب اللہ پاک نے پھر سانپ بنایا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا، یہ تو ایسے اسپیشل سانپ تھا، یہ تو اس سانپ سے بھی اعلیٰ سانپ تھا۔ وہ سارے کو نگل ہی گیا، چبا کھایا نہیں، ادھر کھانا چبا چبا گیا، یہ نہیں نگل ہی گیا، بس پکڑ پڑ کے اندر پھینکی گیا، وہ سارے میدان صاف کر دیا، ہو گیا نا گنڈم جادو سارے کا سارا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے ذریعے اللہ پاک نے سارے جادو کیا کر دیا، کنڈ پھیل کام کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا نا، وہ حکمت کا بڑا دور تھا، طب جسے آپ کہتے ہیں، جعلی موس وغیرہ بڑے بڑے جو ہوئے نا حکیم، اسی دور میں ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے، بڑے طب کا بڑا حکمت کا بڑا دور۔ اب یہ حکمت ختم ہی ہو گئی ہے جی، تو اس میں بڑا دور تھا حکمت کا، طب کا۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ اللہ پاک نے ان معجزوں کے ذریعے ان کی طب کو، حکمت کو سب کو کام کر دیا، کنڈم فیل کر دیا۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو معجزہ قرآن والا عطا فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا۔ یہ بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، بڑے بڑے شعر پڑھتے تھے، فل بدی بیٹھے بیٹھے شعر پڑھا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے، عربی فصاحت بلاغت کا بڑا زور تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب قرآن والا معجزہ عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی ساری فصاحت و بلاغت کو ختم کر دیا، ناکام کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن ولا ان یاتوا بمثل هذا القرآن۔ اللہ محبوب کہہ دو، اگر سارے انسان، سارے جن اس بات میں اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کی مثل کو دوسرا قرآن لائیں گے، لا یاتون بمثلی، قرآن کی مثل کو قرآن نہیں لا سکتے، سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو کے زور لا کے قرآن کی مثل کو دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ لا یاتون ولو کان بعضهم لبعض، چاہے کہ دوسرے کی مدد بھی کریں، تعاون بھی کریں، پھر بھی قرآن کی مثل کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلی، محبوب کہہ دو وہ قرآن تو یہ نہیں لا سکتے، قرآن کی 10 سورتوں کی مثل کو 10 صورتیں لے آؤ، یہ تو نہیں لا سکے، نہ لا سکے قرآن کی 10 صورتوں کی طرح 10 صورتیں کو بھی نہیں لا سکے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور 10 کو چھوڑو، ایک ہی صورت لے آؤ، ایک ہی صورت، ایک صورت کیا وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے، قرآن جیسی وہ ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صورت اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس کو لے کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو۔ اور عربی کے یہ فصیح و بلیغ ہیں، شعراء ہیں، شاعر، ان کو کہو لاؤ ایسا کلام لاؤ، تو شاعر آئے، دیکھا اس جیسا کلام نہ بنا سکے، آخر میں ایک شاعر آیا، وہ آگے لکھ گیا ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آگے لکھ گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اگر بشر کا کلام ہوتا تو اس جیسا بن جاتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، ایسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کیا دیے، روشن دلائل، معجزے۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، کہتے ہیں چمگادڑ کی شکل کا وہ پرندہ بناتے تھے، تو اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے وہ پرندہ اڑتا رہتا تھا، جب تک لوگوں کو نظر آتا تھا اڑتا رہتا تھا، جب لوگوں کو نظر غائب ہو جاتا تھا گر کے مر جاتا تھا، یہ ایک معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کے مادر زاد اندھوں کی آنکھوں کے ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا علاج آپ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے سائنس ہیں، کمپیوٹر ہے، یہ مادر زاد اندھے کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ کر لیتے کو موتیا کو نظر کم ہو گئی وہ یہ وہ کر لیتے ہیں، لیکن مادر زاد اندھے کا کوئی علاج نہیں ہے اپنی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام
مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ایسے اللہ کا نام ہاتھ پہ، اسی وقت اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا. اتنا بڑا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے ہاتھ پہ اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے ایسے کر کے جی، تو اسی وقت اللہ کو اس کا کوڑ دور کر دیتا تھا. اسی وقت نہ کوئی ٹیکا، نہ گولی، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ، نہ خون ٹیسٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا. بس اللہ کا نام لا کے ہاتھ پھیرا ہے، اسی وقت کوڑی صحیح ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے زندہ ہو، اٹھ. اسی وقت مردہ زندہ ہو گئے، قبر کو پھاڑ کے باہر کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بول اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کو اٹھا کے قبرستان میں لائے لوگ. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں سے وہاں آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا قم باذن اللہ، اللہ کے سے کھڑا ہو جا، تو زندہ ہو کے بیٹھ گیا نوجوان چارپائی پہ. تو اپنا کفن وغیرہ جو تھا اس نے سمیٹا سنبھالا. تو لوگوں نے کہا کہ اس چارپائی پہ ہم تم کو اب اس چار کو اسی کے سر پہ رکھی. لوگوں نے چل اسے اٹھائے کر کے لے جائے. کئی سال زندہ رہا، بیوی بچے ہوئے، شادی ہوئی، کئی سال زندہ رہا. بہرحال یہ جو معجزے ہے نا، یہ بات سمجھ رہا، معجزے اور ولیوں کی کرامتیں، ان کی وجہ سے نبی ولی کوئی رب نہیں بن جاتے. عقیدہ بناؤ کہ جو یہ چاہے کریں، ان کو کل اختیار ہے نہیں. یہ تو اللہ پاک نبی ولی کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر کر کے اور معجزے کو ظاہر کر کے اپنے نبی ولی کی عزت بناتا ہے. جیسے ٹور آپ کہتے ہیں، ٹور بناتا ہے کہ لوگوں دیکھو جس کام کو مل کے ساری دنیا بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ کام اللہ نے اپنے ولی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیا، اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان معجزوں سے کرامتوں سے نبی ولی جو کلی جو چاہے کرے، نہ بھی رب بن گئے. نہ رب ہے. سب اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ اختار. اور مختار کل بھی کون ہے؟ اللہ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی، یعنی عیسیٰ کی روح القدس کے ساتھ مدد کی. ہم نے مدد کی روح القدس کے ساتھ. روح القدس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. 33 سال عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. دنیا بھی اٹھا لیا گیا وہاں سے. تو یہ یہودی جو بے ایمان ان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. تو ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا مستقل، جیسے ہم مکانوں میں رہتے ہیں، آج یہ کہیں ہے کل کہیں ہے، تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہتے تھے. صبح کہیں شام سے ایسے ہی چلتے رہتے تھے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے ان کی حفاظت کے لیے. تو انہوں بدبختوں نے ایک مکان میں عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا. 4000 یہودی تلواریں لے کے آ گئے تو مکان میں گھیر لیا. عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں تھے. تو یہودی کہنے لگے، ایک آدمی بھیجا یہودیوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بات ایک ہی آدمی تلوار کو قتل کرے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے جا کے وہ اندر گیا تلوار لے کے. تو دیکھا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا آسمان پہ، دوسرے آسمان اٹھا لیا. اور اللہ پاک نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا. جو کیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام شکل دے دی. وہ باہر آ گیا یار اندر سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کہ تو ہی ہے اور کہنا ہے، تو ہی ہے. نہیں میں تمہارا آدمی ہوں. میں کہتا نہیں وہ شکل ہی بالکل بنا دیا اللہ. عیسیٰ کی شکل میں بدل دیا. نہیں تو ہی وہ منتیں اسمال بڑے کری، یار میں نہیں، مجھے نہ قتل کرنا، میں نہیں عیسیٰ کہ تو ہی، اور قتل کر دیا اپنے آدمی کو قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. اللہ نے فرمایا بلاکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا. صبح ان کو یہ پڑ گیا کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر ہمارے آدمی کو تو پھر عیسیٰ کہاں گیا؟ اسی شبہ میں بدبخت پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا مقابلہ بھائی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے مقابلہ کرے مرے گا، برباد ہوگا، ذلیل و خوار ہو جائے گا. اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اللہ کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تھکا نہیں سکتا. اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. افکلما جاءکم رسول، کیا پا جب تمہارے پاس یہودیو کوئی رسول آیا وہ چیز لے کے کہ لا تہوا انفسکم، نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، تمہارے نفسوں نے بولنا کیا وہ چیز. یہودی بے ایمان نہ آسمانی کتابوں کو قبول کرتے تھے اور نہ یہ نبی اور رسولوں کو پسند کرتے تھے، بلکہ قتل کرتے تھے نبی اور رسولوں کو. جیسے ہمارے ہاں آج کل مولوی کون پسند کرتا ہے؟ نفرت کرتے ہیں لوگ. اللہ ماشاء اللہ کچھ عزت کرنے والے بھی ہیں لیکن بہت کم ہے. اکثر لوگ ہمارے مولوی سے نفرت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مولوی چھٹو ہے، مولوی کی چھٹو ہے، کام ہی ہے.
مولوی نے پیڑ گئی مولوی نے پیڑا کر چڈیا جی سا پٹھا وا چڈیا بندہ بولے کی پٹھا وایا کی وایا ملک نو کہنا کھادا مولوی نے کھادا ہے قوم کو کنے لٹیا باہروں کرنے لے کون کھا گیا مولوی کھا گیا غریب کھلا مولوی کو اور کی مولوی کو چلتا چلتا مڑا دے دے اور کیا مولوی کا یہ نیٹ یہ سی ڈی یہ کیبل یہ کون لے مولوی لے کے آئے وہاں سے امریکہ یہ روز خود لے کے آئے یہ کون مولوی کہتا ہے کہ برائی کرو بے حیائی کرو کون مولوی کی طرف دہلوی نہ گوابی نہ دیوبندی کون مولوی کہتا ہے کہ سودی کاروبار کرو ملاوٹ کرو ڈنڈی مارو جھوٹ بولو جھوٹے مقدمے کرو جھوٹی کمائی رشوت کون مولوی کہتا ہے یہ سب لوگ خود ہی کر رہے ہیں بلرام بیچارے مولوی کہیں تو زیادہ کہہ دیتے یہ مولوی بخشے گئے نا اسی پہلے بخشے جما گے تو جبریل کا رشتے دار تھا پہلے بخشا جائے گا جنت والا سانس لیا بخشا انہیں جانتے اللہ نے بخشنا ہے ہاں العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہے نبی کا فرمان ہے علماء نبیوں کے وارث ہے نبیوں کی وراثت کیا ہے علم دین ہے وہ علم دین علماء کے پاس ہے دین ملے گا تو علماء کے پاس سے ملے گا اور ورنہ کہیں سے دین مل ہی نہیں سکتا علماء کرنوں کا ہے وہ دین ملے گا یہ قرآن علماء سے ملے گا آج بھی قرآن علماء کے پاس ہے الحمدللہ اللہ تو پھر کیا ہوا تم نے تکبر کیا یعنی جب تمہارے پاس وہ رسول لے گیا جس کو تم نہیں چاہتے تھے پسند نہیں کرتے تھے تم نے آگے سے کیا کیا بجائے ماننے کے قبول کی تکبر کی سرکشی کی تکبر کہتے ہیں اپنا تکبر اچھے کھانے کو نہیں کہتے بعد میں اچھا کھا رہا ہے اللہ نے پیسے دیے اچھا کھاؤ اچھا پہن رہا ہے اچھا پی رہا ہے اچھا مکان ہے رہائش ہے واہ ہے سواری اس کا نام تکبر نہیں ہے تکبر ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اس کا نام تکبر ہے حق کو تسلیم نہ کرنا حق کو نہ ماننا اور دوسروں کیا سمجھنا حقیر سمجھنا کہ کوئی نہیں کچھ نہیں میں یہ ہوں اس کا نام تکبر ہے اور اچھا کھانے کا اچھا پینے کا سواری اچھی ہے مکان اچھا ہے اللہ نے جس نے پیسے دیے کوئی بات نہیں کھاؤ پیو اللہ نے دیا اللہ کا کیا تھا حلال رزق دیے کھاؤ استعمال کرو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک فریق کی تم نے اور یہودیوں تکذیب کی نبیوں کی وہ فریق اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے ہمارا یہ کام رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے پیدر پہ آئے لگاتار آئے یہ کے بعد مسلسل آئے تم نے کیا کیا بدبختو ایک فریق کی رسولوں کیا کی تکذیب کی جھٹلایا اور ایک فریق کو کیا کرتے تم قتل کرتے تھے انہوں نے بہت نبی شہید کیے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ظالموں نے اللہ کے نبی جو شہید کیے ہیں اور یہ ہمارے نبی کو بھی شہید کرنے لگے تھے خیبر کے موقع پہ انہوں نے گوشت میں زہر ملا کر ہمارے نبی کو کھلایا تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بچا لیا ہمارے نبی کو یہ زہر دے کے یہ شہید کرنے لگے تھے یہ ظالم لوگ تھے وقالوا قلوبنا غلف اور کہا انہوں نے ہمارے دل پردے میں ہیں دل مسلمانوں نے کہا کرتے تھے ہاتھے دل نہ جڑے یہ پردے میں ہیں پردے دلوں کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں دلوں میں دین ہے ہمارا دین باہر نہیں آ سکتا جیسے پیپسی کولا مور لگی ہوتی ہے نا باہر سے اندر ہی جاتی اندر سے باہر نہیں جاتی یہ ہمارے دل کیا ہے پردے میں ہے پردوں میں کیا ہے ہمارا دین ہے ہاں باہر نہیں آ سکتا کہ پردہ ہے اور تمہارا دین باہر سے اندر نہیں آ سکتا تمہارا مسلمانوں ہمارے دل محفوظ ہے پردے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ پردہ پردہ کوئی نہیں یہ تو اللہ پاک نے ان پہ دانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک نے کیسے جوتے مار رہا ہے نہ کر جوتے مار رہا ہے اللہ پاک جو بھی اعتراض سوال کرے اللہ بندہ کے جواب دے رہے ہیں اللہ پاک فرمایا کوئی پردہ پردہ نہیں اللہ کفر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے لعنت پا دی ان کے پھٹکار ڈال دی قرآن کی عزت کرتے ہی نہیں ان کے دل مردہ ہو گئے فقلیل ما یؤمنون کم ہے جو ایمان لاتے ہیں یہودی کم یہ تھوڑے عبداللہ بن سلام جو تھے یہ عالم تھے یہودیوں کے چند ساتھی تھے بس یہی مسلمان ہوئے باقی اور سارے اس دور سے لے کے اب یہ نہیں مسلمان ہوتے یہودی نہ نصرانی ہاں جو عربی مشرق تھے نا عرب کے وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں عرب مشرق تھے نا عرب کے مشرق لوگ تو کافر وہ بڑی تعداد میں مسلمان یہ نہیں ہوئے کہ چند تھوڑے مسلمان ہوئے بلکہ قلیل ما کم ہے جو ایمان لاتے ہیں ولما جاء کتاب من عند اللہ جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کے ہاں سے قرآن جب ان کے پاس قرآن آیا اللہ کی سچی سچی کتاب آئی تو مصدق لما معکم وہ کتاب کیا ہے وہ جو ان کے پاس ہے کتاب اس چیز کی بھی تصدیق کرتی ہے
ان کے پاس ہے تورات کی قرآن تصدیق کرتا ہے، انجیل کی آسمانی صحیفوں کی کتابوں کی پہلی کتابوں قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ وہ گانوں میں قبل اور تھے اس سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، تو یہ کافروں کے مقابلے میں کافروں پہ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اللہ ہماری مدد فرمائے کافروں کی۔ تو فلما جاءہم، بس جب آئی ان کے پاس ما عرفوا، وہ چیز جو پہچان لیا انہوں نے، یعنی جب قرآن آیا ان کے پاس اور قرآن کو انہوں نے پہچان بھی لیا اپنی کتابوں سے، کتابوں میں لکھا تھا قرآن کے متعلق، نبی کے متعلق لکھا تھا، تو پہچان بھی لیا کہ اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن، کفروا بھی کیا کر دیا؟ قرآن کا انکار کر دیا تو نے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ کی، یہ لعنت مارا ہے۔ لوگ در نہیں کرو مولوی صاحب کسی کو کچھ لگا، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ نرمی ہے، یہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ کی کس پہ؟ کافروں، کافر کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت مارا، پھٹکار مارا ہے کافر اللہ کی لعنت کو۔ اللہ فلان فلان دو، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر، لعنت کا مطلب یہ ہے بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے، یعنی جس چیز کے نفس بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے وہ چیز اچھی نہیں ہے، بری وہ کون سی چیز ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، ایک انکار کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے انکار کو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے پسند کر کے جو سودا کیا ہے نا، یہ سودا اچھا نہیں ہے، برا ہے، یہ گھاٹے والا سودا ہے، نفع والا سودا ہے۔ اس سودے کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے، آخر میں برباد ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے قرآن کے انکار کو پسند کیا ہے اپنے نفسوں کے لیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ قرآن کا انکار کیوں کرتے؟ بغیت، آپس کی ضد کی وجہ سے، ان کو یہ تکلیف سے یہ کتاب نبی پہ کیوں نازل ہوگی؟ یہاں پہ ہمارے کسی مثال پہ نازل ہوگی یہ کتاب قرآن، آخری نبی پہ نازل، یہ تکلیف کیوں؟ یہ اس ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے مروب نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں پہ کوئی کتاب نازل فرما دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے کتاب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کا پابند ہے، یہودیوں کا پابند ہے کہ یہ کتاب نازل ہوگی، اللہ مرضی والا جس میں چاہے اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کتاب اتار میں نازل فرما دیں۔ فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، لوٹتے یہ ساتھ غضب کے غضب پر، دو غضب لے کے لوگ ڈبل ناراض ہوا اللہ پاک، اللہ پاک ڈبل غضب پہ نازل ہوا۔ ڈبل کیسے؟ انہوں نے قرآن کا انکار کیا، بدلہ اس کو تبدیل کر دیا، شرک کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، جیل گئے، اللہ غضب نازل، اللہ ناراض، غضب نازل ہوا۔ پھر آخری نبی کا ہمارے نبی نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، پھر اور غضب ان پہ نازل ہوا، ڈبل غضب نازل ہوا ان پہ، ڈبل ناراض ہوا اللہ ان پہ۔ تو فرمایا لوٹے ساتھ غضب پر غضب کے، بل الکافرین عذاب مہین، اور واسطے کافروں کے عذاب ہے ذلیل کر دیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تاکید کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا، اور یکے بعد دیگرے بھیجے ہم نے بعد اس کے کئی رسول، وآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی ہم نے اس کی عیسیٰ کے ساتھ پاکیزہ روح کے۔ اب کلما، کیا جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس نے کہ نہ جانتے تمہارے نفس استکبر، تم نے تکبر کیا، فریقاً کذبتم، ایک فریق کی تم نے تکذیب کی، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے ہمارے دل کہاں ہیں؟ پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ہمارے فرمایا نہیں پردے بردے میں کوئی، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر لعنت پھٹکار ماری ہے، اس لیے قرآن کے اندر نہیں جاتا۔ ہاں، جو قرآن کو پسند نہیں کرتا سمجھو اس پہ لعنت پڑ گئی، پھٹکار پہ گئی، وہ ریجیکٹ ہو گیا، کنڈم کر دیا اللہ نے اس کو، تو قرآن کے قابل قرآن کو پسند نہیں کر رہا۔ کئی لوگ ہو گئے ایسے پیدا، نہیں پسند کرتے قرآن کو، اور عیسیٰ کی کتاب کو لیے پھر پسند کرتے قرآن کو، پسند چھوڑ دیا قرآن کو۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو قرآن کو پسند ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اس کے اندر قرآن نہیں جاتا، پھٹکار ہے اس پہ، اللہ نے برباد کر دیا اس آدمی کو۔ قلیل ما، کم ہے جو ایمان لاتے ہیں،
لما جاء کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے یہاں سے قرآن مصدق لما معہم، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کے پاس ہے، وقالوا من قبل تھے اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے یستفتحون علی الذین، کافروں کے مقابلے میں یہ مدد مانگتے تھے اللہ پاک کہ اللہ کافروں پہ ہماری مدد فرما۔ لما جاءهم ما عرفوا، جب آیا ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لی، جب قرآن آیا پہچان بھی لیا اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے قرآن کے مطلب، اپنی کتابوں سے قرآن کو پہچانتے تھے، نبی کو بھی پہچانتے تھے، قرآن کا کیا کر دیا انہوں نے، کفروں بھی کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافر، لعنت ہے اللہ کی کافروں پہ، بھی سمجھ کرو بھی بری ہے وہ چیز کی بھیج دینا اس کی وجہ سے مجھ کو یہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ نازل کیا اللہ نے بغیر ضد کی وجہ سے، نزل اللہ بالفضل علی من یشاء من عباد، اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے، اللہ کتاب نازل کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کوئی پابند نہیں ہے کسی کا، کوئی مشورہ نہیں لیتا، کسی اجازت نہیں لیتا، کوئی مروب نہیں اللہ پاک کسی سے، اللہ مرضیوں والا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فباؤ بغضب، بس لوٹے ساتھ غضب کے، غضب کے، وللکافرین عذاب، ان واسطے کافروں میں عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ کل کو بھی سب حضرات نے جمعے کا بیان سننا ہے انشاءاللہ، قرآن سے میں بیان کروں گا کہ اللہ سے پناہ مانگنے کا کتنا فائدہ ہے۔ نبیوں ولیوں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور جو اللہ سے پناہ مانگے تو اللہ اس کو دیتا کیا ہے۔ سب حضرات نے سارا یہ رات گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، تو سب سے میری ریکویسٹ ہے سب طلباء سے قرآن سناتے سب حضرات 1 بجے سے پہلے یہاں سب نے حاضر ہونا ہے، کوئی آدمی غیر حاضر نہ ہو، جرمانہ ہی پہ سکتا نہیں دیکھ لینا۔ بیان سنے قرآن سننے کی روشنی میں کہ جو اللہ سے مانگے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ دیتا کیا ہے اس کو، اس کا کتنا مقام ہے اللہ کے ہاں، کتنا اللہ راضی ہوتا ہے۔ قرآن سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، ایمان افروز بیان ہوگا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا۔ بس وہ ہے جی میاں صاحب کو اچھا ہے، سب حضرات کی بات تشریف لے چلو، سارے حضرات کی برکت والی شہر ہوتی ہے، یہ نہ لو جی میں کیوں کھاوا میری گھاٹ نہیں، کوئی گھاٹ پور نہیں ہے، یہ اللہ دلا رہا تھا ہمارے وہ کافی ہے، اللہ دلا رہا تھا، کوئی بندہ نہیں دلا رہا، قرآن کی مدد سے اللہ پاس رسا کر کے یہ نہ ہو